پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 31 31 رکوع نمبر 17۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے، لعبادی میرے بندوں سے، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، یقیم الصلاۃ وہ قائم کریں نماز کو، وینفقو اور وہ خرچ کریں، مما اس میں سے جو رزقناہم ہم نے ان کو رزق دیا، سرًا پوشیدہ یعنی پوشیدہ بھی خرچ کریں، وعلانیتاً اور علانیہ بھی یعنی ظاہر کر کے بھی، من قبل اس سے پہلے، ان یاتیا کہ آئے، یوم وہ دن، لا بیع جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہے، لا بیع فیہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہے، ولا خلال اور نہ ہی کوئی دوستی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے ان بندوں کو بتا دو جو ایمان لائے ہیں، ایمان والوں سے کہہ دو کہ وہ نماز کو قائم کریں اور میرے دیے ہوئے رزق میں سے جو ہے وہ پوشیدہ بھی خرچ کریں، یعنی ایسی طرح خرچ کریں کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں اور حقیقت میں غریب ہوتے ہیں، ان کو دیتے ہوئے آدمی کو ضرور اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کا افشا نہ ہو، ان کو ایسے طریقے سے آدمی دے دے کہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور وہ ظاہر بھی نہ ہو۔ اور علانیہ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ترغیب مقصود ہو، ٹھیک ہے، اعلان کر کے خرچ کرنا۔ مثلاً ایک آدمی 200 آدمی بیٹھے ہوئے ان میں کھڑے ہو کے وہ کہتے ہیں میں مسجد کے لیے مدرسے کے لیے 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپے دینا چاہتا ہوں، تو اب یہ اس نے اعلانیہ صدقہ کیا ہے، لیکن اس میں اس کی نیت یہ ہو کہ دوسروں کو ترغیب ہو کہ وہ بھی پھر خرچ کرنے والے بنے، ریاکاری مقصود نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ کتنا خرچ کرنے والا ہے، کیونکہ ریاکاری جو ہے اس سے عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ ریا انسان کے عمل میں ایسے داخل ہوتی ہے جیسے بند دروازے کے نیچے سے چونٹیاں اندر داخل ہو جاتی ہیں، تو ایسے ریا جو ہے انسان کے عمل میں آ جاتا ہے، تو اس کا خیال بھی آئے تو آدمی کو ایک دم سے اپنی نیت کو درست کر لینا چاہیے۔ نیت ٹھیک ہو کہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو تو پھر علانیہ خرچ بھی کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، درست ہے۔ من قبل اس سے پہلے کہ ان یاتیا آئے وہ دن، ان یاتیا کہ آئے یومن وہ دن، لا بیع اس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی وہاں پہ پیسے دے کر مال دے کر خرید و فروخت وہاں شروع کر دے، جی چلو میں جنت کو خرید لیتا ہوں، یا کوئی ایسی صورت کر لے کہ چلو جی جہنم سے بچنے کے لیے پیسے دے دیے، رشوت دے دی، تو وہاں یہ معاملہ نہیں ہے۔ ولا خلال اور کوئی دوستی بھی نہیں ہے کہ کسی سے لیک کر کے چلو جی دوستی لگا کے میں کما لوں گا، میں کیا کروں گا جی دوستی لگا کے اپنے آپ کو بچا لوں گا جہنم کے عذاب سے یا جنت میں داخلے کے لیے، تو ایسی صورت بھی نہیں ہے، بلکہ وہاں صرف اور صرف اعمال کو دیکھا جائے گا، کس کا عمل بڑھیا ہے اور اچھا عمل ہے، تو اس کے مطابق وہاں پہ پھر فیصلے ہوں گے جنت کے اور جہنم کے۔ اللہ اللہ الذی وہ ذات ہے، اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وانزل اور اس نے اتارا من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پس اس سے نکالا، فاخرج بھی پس اس سے نکالا بھی اس کے ذریعے، من الثمرات پھل، رزقا لکم جو تمہارے لیے رزق ہیں، وسخر اور اس نے مسخر کیا، لکم تمہارے لیے، الفلکا کشتی کو، لتجریہ تاکہ وہ چلے، فی البحر سمندر میں، بامرہ اس کے حکم سے، وسخر اور اس نے مسخر کیا، لکم تمہارے لیے، الانہار نہروں کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ شانو اپنی عظمت کو بیان فرما رہے ہیں۔ اب چھوٹی سی آیت
میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ وہ ذات ہے اللہ کی جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس نے پانی کو نازل کیا آسمان سے اور تمہارے لیے پھل پیدا کیے، پھل نکالے۔ اب انسان غور کرے تو اللہ جل شانہ کی ذات تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ کو پہچان سکتے ہیں، اللہ کو پا سکتے ہیں۔ اللہ نے تو آیت کے اندر بیان فرما دیا کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور تمہارے لیے پھل پیدا کیے۔ اب پھلوں کے اوپر انسان غور کرے، کسی ایک پھل کو لے لے، مثلا مالٹے ہی کو لے لے، کیسا اس کو زبردست بنایا، اس کے اندر جو ہے وہ رس بھرا اور پھر اس کو وہ چھوٹی چھوٹی بوتلیں بنا کر آپس میں جوڑ کے پھر اس پہ کیسے چھلکا چڑھایا۔ تربوز کو دیکھیں کتنا بڑا، چھوٹی سی بیل کے ساتھ اتنا بڑا، کیسا میٹھا، اوپر خول سخت، بیچ میں گودا نرم۔ تو یہ ہر پھل جو ہے اس کو دیکھنے سے، ہر سبزی کو دیکھنے سے، ہر درخت کو دیکھنے سے، کسی بھی کائنات کی چیز کو غور سے دیکھیں تو آدمی اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ اور کشتیوں کا سمندروں میں چلنا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اللہ ہی ان کو سنبھالتے ہیں، ورنہ سمندر کی موجوں کے لیے چھوٹی چھوٹی کشتیاں کیا ایک تنکے کی حیثیت نہیں رکھتی، اللہ ان کو سنبھالتے ہیں، چلاتے ہیں۔ پھر نہروں کے نظام کو اللہ نے بنایا، انسان کے تابع کر دیا، انسان ان میں سے اپنی فصلوں کو پانی لگا رہا ہے، پانی استعمال کر رہا ہے، ایک عرصے سے دریا چل رہے ہیں، نہریں چل رہی ہیں۔ اللہ اس نظام کو اللہ نے بنایا بھی ہے اور اللہ کے قبضے میں بھی ہے۔ وسخرا، اور اس نے مسخر کیا، لکم تمہارے لیے، الشمسا سورج کو، والقمر اور چاند کو، دائبین دستور کے مطابق چلنے والے ہیں۔ سورج اور چاند دونوں دستور کے مطابق چل رہے ہیں، جب سے ان کو پیدا کیا گیا ہے آج تک کبھی ان کے فاصلے میں کمی نہیں آئی، کبھی ان کے فاصلے میں زیادتی نہیں آئی، یعنی ایک رفتار کے ساتھ دونوں دستور کے مطابق چلتے آ رہے ہیں۔ مسخرا، اور اس نے مسخر کیا، لکم تمہارے لیے، اللیل رات کو، والنہار اور دن کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، کمائی کرتے ہو، محنت کرتے ہو، مشقت کرتے ہو، رات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تم رات کو آرام کرتے ہو۔ وآتاکم، اور اس نے دیا تم کو، من کل، ہر وہ چیز، ما سالتموہ جو تم اس سے مانگتے ہو، جو تم نے اس سے مانگی اس نے تمہیں دی۔ وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم گننا شروع کر دو نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ ان الانسان، بے شک انسان، لظلوم، بڑا ظالم، کفار، بڑا ناشکرا ہے۔ ظلوم اور کفار دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں، ان میں مبالغہ کے صیغہ کے اندر کسی چیز کی زیادتی کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کام بہت زیادہ، لظلوم بڑا ظالم، کفار بڑا ناشکرا ہے۔